اب گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. میں آغاز میں ہی کہہ چکی کیونکہ ہم نے دیکھا بالکل جس طرح سے آپ وہاں پر موجود تھے, آن گراؤنڈ تھے. اب یہ بتائیے, پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا, یہ کہا گیا کہ جو حکومت ہے وہ وفاقی حکومت وہ الیکشن چوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اب پرائم منسٹر صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے ان کا اسٹیٹمنٹ آیا, انہوں نے آپ کو باقاعدہ حکومت سازی کی دعوت دی ہے گلگت بلتستان میں. تو اب بلاول صاحب, آپ کے جو شکوے تھے حکومت سے, فیڈرل حکومت سے, وہ ختم ہو گئے ہیں یا وہ ابھی بھی موجود ہے, اور یہ ہوا کیسے؟ میں بہت شکر گزار ہوں وزیر اعظم صاحب کا, ڈار صاحب کا, اور میں ایک بات کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی موقع پہ, چاہے وہ بجٹ کی بات چیت کے سلسلے میں یا جو بھی اعتراضات ہوں گے آزاد کشمیر کے گلگت بلتستان میں, کسی بھی موقع پہ میں نہ ڈار صاحب کا نہ وزیر اعظم کی نیت کے بارے میں, they had always with very good intentions, نیک نیتی کے ساتھ ہم سے انگیج کر کے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کی. اور آج بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف ہمیں دعوت دی حکومت بنانے کے لیے گلگت بلتستان میں, انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ہمارے حکومت سازی میں ہمیں ووٹ بھی دیں گے. اور ہم نے یہ آپس میں طے کیا کہ اس کے بعد جو گورنر گلگت بلتستان کا عہدہ ہے, جو ڈیپٹی اسپیکر بلتستان کا عہدہ ہے, اور جو قائد حزب اختلاف کا عہدہ ہے انشاءاللہ تعالی, وہ بھی مسلم لیگ نواز کے ساتھ چوز دیز جو یہ عہدے میں کون جماعت. آج تک ہمارا شکایتیں ہیں یا میرے جماعت کی شکایتیں ہیں, میرا تو پورا کوشش یہ تھا کہ الیکشنز میں تو ایسے ایشوز ہوتے ہیں, اینڈ اس لیے کہ ہم اتنے سارے قومی مسئلے میں, ایک طرف سے بجٹ, دوسری طرف سے کشمیر, یہ سارے ایشوز چل رہے تھے, تو میرا پورا کوشش یہ تھا کہ یہ لوکل لیول پہ اور اپروپریٹ فورم پہ ڈیل کرے, اور میں نیشنل سطح پہ ان ایشوز پہ اعتراض نہ کروں. اٹ واز کلیئر ٹو پیپل آف پاکستان کہ اس رات 7 تاریخ رات کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ الیکشن جیت چکی, اور جہاں تک ہمارا جو ریمیننگ سیٹس ہے, اٹ واز کلیئر ٹو اس کہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی, نہ صرف سنگل لارجسٹ پارٹی مگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنے طاقت پہ اس پوزیشن پہ ہوتا کہ ہم پاکستان میں اپنا حکومت بنائیں. Unfortunately, on the ground, what we started to witness, that we've gotten used to witnessing in Pakistani elections, کہ جہاں جیتا ہوا کینڈیڈیٹس کو بلا وجہ تاخیر کا سامنا کرنا پڑا, کسی کا رزلٹ روک رہا تھا یا کسی کے لیے ری پولنگ, اور وہ ہمارے لیے ضرور میرے لوگوں میں, اس لیے کہ ہم نے ماضی میں بہت سا, ایون لاسٹ الیکشن ان جی بی آپ دیکھیں گے, ہم نے بہت سے ایسے ایکسپیرینس کیا ہے, تو ضرور ہمارے اعتراضات تھے. پھر بھی یہ کہ وزیر اعظم نے خود مجھے مبارکباد دی, صاحب نے خود رابطہ کیا, تو میں ان باتوں پہ زیادہ نہیں جا رہا. پچھلے 24 to 48 آور سے نہ صرف مسلم لیگ نواز کے جو صوبائی سطح کے لیڈرشپ ہیں مگر ان کے وفاقی سطح کے جو نمائندے ہیں, وہ بھی ایسے باتیں کر رہے تھے جس سے یہ امپریشن دیا جا رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو انڈرمائن کیا جائے گا. اس صورت میں میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا کہ میں جا کے ان کے بجٹ سیشن میں بیٹھوں, تالیاں بجاتے رہوں بجٹ کے لیے, اور میرے لوگ ابھی تک وہ گلگت بلتستان کے الیکشن مورچے میں بیٹھے ہیں اور وہاں ان کا مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہو. مگر I'm very grateful, I like to repeat, I'm very grateful to the PN and to the صاحب کہ ہمارے اعتراضات دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, آپ نے کہا کہ وہ جو نیت کے اوپر آپ کو پی ایم صاحب کی, ڈپٹی پی ایم صاحب کی شک نہیں ہے, لیکن کیا بلاول صاحب اگر آپ میری آسانی کے لیے اگر یہ تھوڑا سا کلیئر کر سکیں کہ کیا کچھ حکومت کی کچھ شخصیات تھیں جو یہ کوشش کر رہی تھیں, جو آپ کا مینڈیٹ گلگت بلتستان کی عوام نے آپ کو دیا اس پر ہاتھ ڈالنے کی, اور پھر پی ایم صاحب نے اس میں انٹروین کیا ہے, تو جو آپ کے شکوے شکایات وہاں سے آ رہے تھے اور پھر اس کے بعد اسے دور کیا گیا؟ Valid question, absolutely. جہاں تک وزیر اعظم صاحب کا, ڈار صاحب کا, ان دونوں بھی گورنمنٹ نہیں تھا اس سلسلہ میں, لیکن absolutely before the election campaign, during polling, it's visible to all کہ کس انداز سے وفاقی وزیر باقی حکومت کی پوری طاقت استعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ الیکشن جیتنے کے لیے. الیکشن ہارنے کے بعد, پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت کے بعد, وزیر اعظم صاحب کے مبارکباد کے بعد
انفارچونیٹلی وہاں یہ ایفرٹ جاری رکھا اور اس میں ساتھ ساتھ ہم نے وزیر اعظم صاحب سے یہ مطالبہ کیا ہے، الیکشن کمشنر ہے استعفیٰ دینا چاہیے. آج سے 7 تاریخ کو الیکشن ہوا، چھوٹا سا حلقہ ہے، چھوٹا سا علاقہ پہاڑوں میں گلگت بلتستان ہے، اور آج 12 تاریخ ہے اور ابھی تک اتنے سارے اعتراضات آ رہے ہیں، اتنے سارے شکایتیں آ رہی ہیں. قسم کی انوالومنٹ ناممکن ہوتا اگر چیف الیکشن کمشنر غیر جانبدارانہ کردار ادا کرتا، اگر چیف سیکرٹری ذمہ دار غیر انبائسڈ رول ادا کرتا، اگر آئی جی انبائسڈ رول ادا کرتا. تو یہ ضرور ہم مطالبہ تو کر رہے ہیں اعظم صاحب سے. امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب جیسے انہوں نے وعدے کیے یہ اعتراضات کو دور کریں گے، ورنہ انشاءاللہ تعالی ہمارا حکومت جلد بننے والا ہے وہاں، اور ہم خود بندوبست کریں گے. اور میں کلیئرلی آپ کے چینل پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی میرے مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش اب تھے یا ہے، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. میں گلگت بلتستان کے عدالتوں سے لے کے پاکستان کے عدالتوں تک ان کو پیچھے کروں گا. I will not let them steal the mandate of Pakistan People's Party in Gilgit Baltistan. The people of that area voted for me on the basis of my campaign, on the basis of my promise کہ میں ان کو انشاءاللہ تعالی حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار دلواؤں گا. اور وزیر کو یا کسی بیوروکریٹ کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ میرا جو مینڈیٹ ہے، جو واضح ہے، جو کلیئر ہے، اس کو انڈرمائن کرنے کی ان کو میں. چلیے، پیشگی حکومت سازی کے لیے مبارکباد بھی قبول کیجیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ گلگت بلتستان کی عوام کو اسی طرح سے ڈیلیور بھی کریں. مجھے یہ فرمائیے، کشمیر میں وزیر اعظم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور اس وقت کشمیر کی جو سچویشن ہے بلاول صاحب انتہائی سنگین ہے. وہاں پر جو مطالبات ہیں، جو مظاہرین ہیں، وہ اپنے مطالبات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ بینگ پیپلز پارٹی چیئرمین، آپ کو کیا سولوشن دکھائی دیتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ 27 جولائی کو وہاں الیکشنز بھی ہونے. آزاد کشمیر کے حالات ہے وہ میرے لیے بہت اہمیت اس لیے رکھتے کہ میری پارٹی کی بنیاد تو آزاد کشمیر پہ رکھا گیا، اور 3 نسلوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سے لے کے قیادت تک ہم کشمیر کی جدوجہد میں شامل ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے. جہاں تک آزاد کشمیر کے اندرونی صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بہت افسوسناک صورتحال ہے، اور ہر پاکستانی کو تشویش ہوگا اس پہ، اور ہر کشمیری پہ، دنیا بھر پہ تشویش ہوگا. میں دیکھ رہا تھا 1-2 ہفتے پہلے کہ محبوبہ مفتی جو مقبوضہ کشمیر کی میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ آزاد کشمیر میں چین ہے، مقبوضہ کشمیر میں چین نہیں. آزاد کشمیر میں آزادی ہے، مقبوضہ کشمیر میں آزادی نہیں. تو مجھے تو بہت افسوس ہوا ہے کہ جو بھی اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ کشمیر کوز کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. چاہے آپ احتجاج کرنے والے میں احتجاج کر رہے ہو، یا آپ حکومت کے کوئی نمائندہ ہو، اس بات کا ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ جو یہ ویژولز ہیں جو ہو رہا ہے اس وقت، یہ کشمیر کوز کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. اینڈ آئی ایم ریمائنڈیڈ کہ جو اسرائیل فلسطین کے ساتھ کیا، بعد میں انہوں نے پہلے فلسطین میں جو انتہا پسند سیاست سے تعلق والے رکھنے والے گروپس ہیں، جس میں یہ حماس بھی شامل ہوتا تھا، پہلے ان کو ووٹ کیا گیا تاکہ وہ ایکسٹریم پوزیشنز لے کے پی ایل او کے ساتھ لڑے، پی ایل او اور حماس آپس میں لڑے، فلسطین کوز کو نقصان پہنچانا تھا انہوں نے پہنچایا، اور پھر انہوں نے جو حملہ ہے وہ کر لیا. تو یہی وجہ ہے کہ میں اپیل کرتا ہوں جو بھی احتجاج کرنے والے ہیں، آپ کے جو مطالبات ہیں وہ تو میرے مطالبات ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے حصے آج سے نہیں، مسلسل میں ایوری الیکشن کیمپین میں کسی نہ کسی شکل میں اس میں موجود ہوتا ہے. اس دفعہ جب مجھے آخر وقت میں آخر 6 مہینے کے لیے اجازت، یہ راستہ نکلا کہ میں حکومت سنبھالوں آزاد کشمیر میں نے یہ ہدایت، یہ انسٹرکشنز دیا میرے پارٹی کے نمائندے کو کہ آپ کے کام صرف ایک کام ہے
जो वादे किए गए मैंने वो वादे नहीं किए। ये वादे जो हुकूमत बनाया गया था दरमियान में, उन्होंने इनके साथ मजाकरात करके कोई वादे किए थे। ये वादे थे कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के अवाम के दरमियान, और मैंने आज़ाद कश्मीर हुकूमत को ये जिम्मेदारी दिया था कि आपने इन तमाम मुतालबात पे अमल दरामद करना है। पहले मुतालबात पे अमल दरामद, फिर इंतखाबात की तरफ आप जाएंगे। ये मेरा पार्टी का मौक़िफ़ रहा है, एंड मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इस कॉन्टेक्स्ट में इज वर्दी ऑफ प्रेज कि 100% उसके इख्तियार जो आज़ाद हुकूमत की बस की बात थी, जहां तक ये मुआहदे और वायदे के सवाल है, एवरीथिंग दैट वाज विदिन हिज डोमेन ही इम्प्लीमेंटेड। जो आज़ाद कश्मीर का या डोमेन से बाहर, मतलब वफाक से ताल्लुक रखने वाले जो शराइत थे, या वो शराइत जिसके लिए हमें वफाक से कोई मदद या माली सपोर्ट चाहिए हो, या वो शराइत जिसके लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपने जोर पे या अपने ताकत पे पार्लियामान में आज़ाद कश्मीर में लेजिस्लेट करने के पोजीशन में नहीं थे, सिर्फ वो मुतालबात रहते हैं। इस बजट में भी हमने आई थिंक आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने रिक्वेस्ट किया कोई सीटी हॉस्पिटल के इक्विपमेंट के लिए, वो भी इस वफाकी बजट में तमाम मसाइल के बावजूद डाले गए। और जो मीरपुर का एयरपोर्ट का रिक्वेस्ट है, मैंने खुद हुकूमत से रिक्वेस्ट किया कि उस की ये काम शुरू किया। ये जो आपने बिल्कुल बाकायदा दरिया को कूजे में बंद किया, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी वैलिड आपने बात की कि किस तरह से फ़लस्तीन में पहले इंतहा पसंदों को इंस्टिगेट किया गया और फिर उसके बाद जो सिचुएशन बनी है।